لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین صحت اور ایمان کی حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دیتا رہے اور جو ہم سنیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے زہد کی فضیلت، دنیا کم حاصل کرنے کی ترغیب، تو ہمارا یہی موضوع پچھلی دفعہ چل رہا تھا اور ابھی بھی یہی موضوع چل رہا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 469۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، میں نے 70 اہل صفہ کو دیکھا، ان میں سے کسی کے پاس جسم کے اوپر کا پورا حصہ چھپانے کے لیے چادر نہیں تھی، کسی کے پاس نچلا دڑ ڈھانکنے کے لیے ازار ہوتا یا چادر ہوتی جسے وہ اپنی گردنوں میں باندھ لیتے، وہ کپڑا کسی کی نصف پنڈلی تک پہنچتا، کسی کے ٹخنوں تک، وہ اسے اپنے ہاتھ سے اکٹھا کر کے رکھتے کہ کہیں ان کا قابل سطر حصہ عریاں نہ ہو جائے۔ اہل صفہ کون تھے؟ صفہ ایک چبوترا تھا جو مسجد نبوی میں تھا، یہ اوپر سے کورڈ تھا، یعنی اوپر سے اس کی چھت تھی، تو صفہ ویسے چبوترے کو کہتے ہیں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم دیتے ہیں۔ صفہ جو تھی وہ سمجھ لیجئے ایک پہلی یونیورسٹی تھی جو کہ مسجد میں قائم کی گئی تھی۔ اہل صفہ کی تعداد کم و بیش ہوتی رہتی، ان کی تعداد عام طور پہ 60 اور 70 کے درمیان ہوتی۔ یہ وہ لوگ ہوتے جو دین حاصل کرنے کے لیے ہر وقت وہاں موجود رہتے، کاروبار نہ کرتے، دنیا کی دوسری مصروفیتیں بھی حائل نہ ہوتی، سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے، آپ سے علم سیکھتے اور آپ کی خدمت کرتے۔ آپ نے جہاد کے لیے کسی سریہ کو بیچنا ہوتا تو انہی کو بیچتے، یا دوسری کوئی خدمات لینی ہوتی تو یہ صحابہ اس کے لیے حاضر ہوتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ بھی انہی اہل صفہ میں سے ایک تھے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ حالانکہ ایمان لانے میں قدیم الاسلام نہیں ہیں، یہ بعد کے دور میں جا کے ایمان لائے ہیں، مدینہ کے بھی ابتدائی دور میں ایمان نہیں لائے ہیں، مدینے کے بھی بعد کے دور میں ایمان لائے ہیں، لیکن اہل صفہ میں ہونے کی وجہ سے انہوں نے بہت کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ تو بہرحال حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے 70 اہل صفہ کو دیکھا، ان میں سے کسی کے پاس جسم کا اوپر والا حصہ چھپانے کے لیے چادر نہیں تھی۔ اتنے وہ غریب لوگ تھے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کاروبار نہیں کرتے تھے، ان کے کھانے کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھی، یہ سارا دن علم دین سیکھتے۔ حالت یہ تھی کہ کسی ایک کے پاس 2 چادریں نہیں، کہ ایک چادر کے ساتھ وہ جسم کا اوپر والا حصہ ڈھانپ لیتے اور ایک چادر کو وہ ازار کے طور پہ استعمال کر لیتے۔ ان کے پاس ایک ہی چادر ہوتی جس کو وہ اپنی گردنوں میں باندھ لیتے۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا؟ ان کے پاس ایک چادر ہوتی اور اس چادر کو تہبند کے طور پر وہ استعمال کرتے، اور وہ اتنی چھوٹی ہوتی، ہمارے تہبند تو آپ نے دیکھا ہے بہت بڑے ہوتے ہیں، 3 گز کا ہوتا ہے، 2.5 گز کا ہوتا ہے، اور اسے پیچھے سے باندھ کے تو یہاں پہ اکٹھا کر کے تو اس کو گرا لگا دی جاتی ہے۔ لیکن ان کا چونکہ کپڑا تھوڑا ہوتا تھا، یہ کرتے کیا کہ ادھر سے یہ والا کونا جو تھا یوں کر کے پیچھے سے لے کر آتے، یہ والا کونا ادھر لے جاتے، اور ادھر والا کونا اس کو یہاں لے آتے اور یہاں لا کے پیچھے گردن پہ گرا باندھ لیتے۔
اور یہ سارا کچھ وہ اس لیے کرتے کہ کپڑا اتنا چھوٹا ہوتا کہ اگر وہ اس کو یہاں پہ اس کی گرہ لگاتے، جیسے آج کل مرد تہبند کی گرہ لگاتے ہیں، تو ڈر یہ ہوتا تھا کہ ان کا آگے سے سطر نہ کھل جائے، تو اس لیے وہ ادھر سے پکڑ کے اسے یہاں لے آتے اور ادھر اور بائیں طرف کے پکڑ کے دائیں طرف لے آتے اور یہاں گرہ لگا دیتے تاکہ ان کا جو سطر والا حصہ ہے وہ کور ہو جائے، اور وہ اگر ہلے جلے بھی تو کم از کم ننگا نہ ہو کپڑا تھوڑا ہونے کی وجہ سے۔ اور پھر یہ تو تھی ازار کی جو تھی لمبائی، اور ازار کی چوڑائی بھی اتنی ہوتی تھی کہ بعض اوقات وہ نصف پنڈلی تک پہنچتا، بعض اوقات وہ ٹخنوں تک پہنچتا، اتنا تھوڑا کپڑا ہوتا تھا۔ اور بعض اوقات وہ ایسا بھی کرتے کہ اپنے ہاتھ سے یوں کپڑے کو پکڑے رکھتے کہ کہیں ان کا سطر نہ کھل جائے، کہیں ان کا سطر نہ کھل جائے۔ تو یہ حالت تھی اہل صفہ کی۔ ان لوگوں نے دین کا علم حاصل کیا، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بات بتایا جہاد میں بھی یہ لوگ پیش رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے اپنا دین جو تھا وہ ہم تک پہنچایا، لیکن ان کی جو فقر کی حالت تھی وہ آپ نے اس حدیث میں دیکھ لی۔ ان کے کھانے کا انتظام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا۔ ہوتا یوں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی کھانے کو آتا سب سے پہلے ان کا حصہ نکلتا، ورنہ پھر یہ ہوتا بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی کرتے کہ صحابہ کو پابند کر دیتے کہ ہر صحابی اپنے ساتھ کچھ اہل صفہ کو ساتھ لے جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اسی طرح کے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 اہل صفہ کو اپنے گھر لے گئے کہ یہ میرے گھر سے کھانا کھائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر کے کچھ سپرد کر دیے، کچھ دوسرے صحابہ کے سپرد کر دیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تنگی ترشی کی حالت میں ان کی خوراک کا انتظام کرتے تھے۔ حدیث نمبر 470 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن دنیا میں جب رہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور اللہ کی حدود کا پابند ہوتا ہے۔ وہ اپنی شہوات اور خواہش نفس سے بچتا ہوا اللہ کی حدود کے اندر رہ کے زندگی گزارتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حرام مال نہیں کما سکتا، حرام جگہ پہ اپنی نظر نہیں ڈال سکتا، صحیح ہے، وہ چوری نہیں کر سکتا، وہ ڈاکہ نہیں مار سکتا، کیونکہ ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا ہوا ہے۔ وہ اپنی زبان کا محتاط استعمال کرتا ہے، وہ اپنے وقت کا محتاط استعمال کرتا ہے، وہ اپنے مال کا محتاط استعمال کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو عبادات کی جو مشقت ہے اس میں مبتلا رکھتا ہے۔ تو ایک مومن کے لیے دنیا من مرضی کی جگہ نہیں ہے، ایک قید خانے کی طرح ہے۔ جیسے قید خانے میں آپ پابند ہوتے ہو تو مومن ایک پابند زندگی گزارتا ہے، جبکہ کافر اپنی خواہشات کو پورے کرنے میں لگا ہوتا ہے۔ جہاں سے دل چاہا مال اکٹھا کر لیا، جہاں سے دل چاہا اور جو چاہا وہ کھا لیا، جو چاہا کسی کے ساتھ رویہ رکھ لیا، کسی کے ساتھ ظلم کر لیا، کسی کی زیادتی کر لی، کسی کا مال اڑا لیا، کسی کی جائیداد کھا لی، حرام حلال کی تمیز کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جبکہ کافر کے لیے یہ دنیا جو ہے وہ جنت ہے، اس حوالے سے کہ یہاں وہ اپنی خواہشات پوری کر سکتے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ جب مومن ایک پابند زندگی گزارتا ہے تو اس دنیا میں بھی وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور کافر جب اپنی من مرضی کرتا ہے تو اس کو اس کا انجام بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ ایک اور حوالے سے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، آخرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے جنت میں جو نعمتیں تیار کی ہیں اس کے اعتبار سے یہ دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے۔ بھئی دنیا آزمائشوں کی جگہ ہے، دنیا میں خواہ مومن ہو خواہ کافر ہو، کوئی بھی ہے، آزمائشیں تو آنی ہی آنی۔ پھر دنیا محنت کرنے کی جگہ ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کچھ بھی ہاتھ ہلائے بغیر نہیں ملتا۔ ایک کھانا کھانا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک بچہ چھوٹا سا ہے، آپ دیکھیے اسے بیٹھنا سیکھنا ہے، اسے چلنا سیکھنا ہے، اسے پہلے وہ کرالنگ سیکھتا ہے، پھر وہ چلنا سیکھتا ہے، پھر وہ گرتا ہے، پھر وہ بار بار اٹھتا ہے،
तो ये ज़िंदगी कोई आसान तो नहीं है, ठीक है। इस हिसाब से अगर आप ये देखें तो अल्लाह ताला ने मोमिन के लिए जो नेमतें जन्नत में तैयार कर रखी हैं, उसके हिसाब से ये दुनिया उसके लिए कैद खाना है। और काफिर के लिए जो दोज़ख में अजाब तैयार कर रखा है, उसके हिसाब से देखें तो ये दुनिया उसके लिए जन्नत, कि उसके लिए आग का अजाब नहीं है। तो दोनों हवालों से आप देखें तो दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए अपनी ख्वाहिशात पूरी करने की जगह है। लेकिन ये सिर्फ चंद रोज़ा ज़िंदगी का मामला है। आखिरत में अल्लाह ताला ने इन्हीं हदूद व क़यूद की पाबंदी करने की वजह से मोमिन के लिए जन्नत की नेमतें रखी हैं, और इन्हीं अपनी मन मर्जियाँ करने की वजह से और अपनी ख्वाहिशात पूरी करने की वजह से अल्लाह ताला ने दोज़ख रखी। हदीस नंबर 471 हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधे को पकड़ कर फरमाया, दुनिया में ऐसे रहो गोया कि तुम एक परदेसी हो या मुसाफिर हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाया करते थे, जब तुम शाम करो तो सुबह का इंतज़ार मत करो, जब सुबह करो तो शाम का इंतज़ार मत करो, और अपनी सेहत में बीमारी के लिए और अपनी ज़िंदगी में मौत के लिए कुछ हासिल कर लो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें फरमाया, दुनिया में एक मुसाफिर की तरह रहो। अल्लाह के रसूल खुद फरमाते थे, मेरा और इस दुनिया का क्या ताल्लुक़, मेरा तो ताल्लुक़ ऐसा है जैसा कोई मुसाफिर हो और आराम करने के लिए किसी जगह ठहर गया हो। असल बात है, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें भेजा है, लेकिन ये दुनिया हमारा टारगेट ऑफ लाइफ नहीं है, ये हमारी मंजिल नहीं है। इस दुनिया में से गुज़र के हमने कहाँ जाना है? हमारी मंजिल जन्नत है, और हमने इस दुनिया में से गुज़र के जाना है, नेक अमाल करने हैं, और उन नेक अमाल के ज़रिए हमने जन्नत कमानी है। इसीलिए कहते हैं दुनिया मज़रातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। तो दुनिया से जाना हमने ज़रूर है, हमने यहाँ रहना भी है, हमने खाना भी है, हमने पीना भी है, हमने सोना भी है, हमने अपनी औलाद की तरबियत भी करनी है। लेकिन ये सारे काम हमने किस लिए करने हैं? ताकि हम जन्नत हासिल करें। असल हमारा जो टारगेट है वो जन्नत है, और लेकिन उस जन्नत के लिए रास्ता दुनिया से होके जाता है। तो दुनिया हमारा टारगेट ऑफ लाइफ नहीं है, ये हमारी तवज्जुहात का मरकज़ नहीं है। हमारी तवज्जुहात का मरकज़ असल कौन सी चीज़ होनी चाहिए? जन्नत। तो लिहाजा दुनिया में हमने जो कुछ भी करना है वो आखिरत के लिए करना है, वो जन्नत के लिए करना है। वो जन्नत की समझे हम तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। अब होता क्या है, हम इसी दुनिया को ही अपना मरकज़ बना लेते हैं, अपनी ख्वाहिशात का मरकज़, अपनी तवज्जो का मरकज़, सारी दिलचस्पियों का मरकज़ इसी को बना लेते हैं। होता यह है कि हमारे पास फिर आखिरत के लिए ना वक़्त बचता है, ना माल बचता है, ना सलाहियतें बचती हैं, और हमारे आँखें उस वक़्त खुलती हैं जब कि मौत का फ़रिश्ता हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को समझाई थी कि इस दुनिया के में एक मुसाफिर की तरह रहो। सुबह कर लो तो शाम का इंतज़ार नहीं होना चाहिए, शाम कर लो तो अगली सुबह का इंतज़ार ना करो, क्योंकि कोई पता नहीं रात कोई मौत आ जाए, कोई पता नहीं हम जिस जगह पे बैठे हैं, जिस कुर्सी पे बैठे हैं, यहाँ से उठ के खड़े हो सकते हैं कि नहीं, अल्लाह ने हमारी यही मौत लिखी है। तो असल बात है, मौत हमेशा अचानक आती है। तो इस दुनिया में रहना ज़रूर है, इस दुनिया में खाना भी है, इस दुनिया में पीना भी है, इस दुनिया में सोना भी है, इस दुनिया में जागना भी है, क्योंकि ज़ाहिर है जितनी उम्र अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत में रखी है वो हमने गुजारनी है यहाँ पे। लेकिन इस दुनिया को अपना मकसद ज़िंदगी नहीं बनाना। मकसद ज़िंदगी हमारी जन्नत है। जन्नत को हासिल करने के लिए हमने इस दुनिया में से अपने अमाल इकट्ठे करने हैं। अगली बात क्या है कि अपनी सेहत में से बीमारी के लिए और अपनी ज़िंदगी में से मौत के लिए कुछ हासिल कर लो। एक और हदीस में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो नेमतें ऐसी हैं कि जिनमें इंसान बेपरवाही करता है, और वो कौन सी नेमतें हैं? एक तो सेहत की और एक फरागत की। अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी है, इस सेहत में अपनी आखिरत के लिए कुछ तैयारी कर लें, कुछ अल्लाह का ज़िक्र कर लें, कुछ अल्लाह की इबादत कर लें, कुछ अल्लाह के बंदों की खिदमत कर लें, कुछ अपने नेकियां कमा लें। और दूसरी बात, अल्लाह ताला ने आपको फरागत दी है। एक वक्त आएगा कि जब हम ज़्यादा मसरूफ़ होंगे, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा, तो जब अल्लाह ताला आपको जब भी फरागत दें
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب بھی تو فارغ ہو، اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں، تو اللہ کی عبادت کے لیے رغبت کرو، اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ تو ان دو نعمتوں سے، صحت کی نعمت، فراغت کی نعمت، اور سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس زندگی کی نعمت، اس زندگی کی نعمت سے فائدہ اٹھا لیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور پھر ہم اس وقت کہیں کہ ہائے افسوس میں نے نیکی کر لی ہوتی، ہائے افسوس یا لیتنی قدمت لحیاتی، میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج لیا ہوتا۔ تو یہ نیکی کرنے کا موقع آپ کے پاس آج ہے، اس وقت ہے، ابھی اسی لمحے سے فائدہ اٹھائیے۔ آج ہم نے سٹیٹس کو ایک خدا بنا لیا، ذرا میری بات غور سے سنیے گا۔ آج ہم نے سٹیٹس کو ایک بت بنا لیا ہے، ایک خدا بنا لیا ہے۔ اس سٹیٹس کی ہم سارا دن پوجا کرتے ہیں۔ اچھا گھر، اچھا لباس، اچھا کھانا، اچھا اسکول، اچھی نوکری، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اچھا، اور اس کے اندر ہماری ساری زندگی یوں فنا ہو جاتی ہے کہ ہمیں کسی چیز کی ہوش نہیں ہوتی۔ جس سے پوچھو وہ اتنا سخت مصروف ہے اپنے کاموں میں کہ اسے کسی دوسرے کی ہوش ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے، اسے نماز پڑھنے کی ہوش نہیں ہے۔ ایک آدمی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کے پاس نماز کا وقت نہیں ہے، کسی کے پاس روزے کا وقت نہیں ہے، کسی کے پاس اپنے کسی رشتہ دار سے صلہ رحمی کرنے کا وقت نہیں ہے، کسی کے پاس کسی غریب کی بات سننے کا وقت نہیں ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے، اپنے آپ کو اس طرح اس دنیا میں پاگل نہ کر دیں۔ اپنی زندگی میں اتنا وقت رکھیں کہ آپ اپنی آخرت کی تیاری کر سکیں، کیونکہ موت نے کچھ پتہ نہیں کس وقت آ جانا ہے۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، جانا ہے خالی ہاتھ جانا۔ حدیث نمبر 473 حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے، حضرت عمر نے دنیا کے مال و اسباب کا ذکر کیا جو کہ لوگوں کو حاصل ہو گیا تھا، اور پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سارا دن بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر جھکے رہتے، آپ کو ردی کھجور بھی میسر نہ ہوتی جس سے آپ اپنا پیٹ بھر لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عربوں کی معاشی حالت بہتر نہ تھی، جبکہ حضرت عمر کے دور میں آدھی دنیا فتح کر لی گئی اور دنیا کا رزق بیت المال میں جمع ہونا شروع ہو گیا۔ مسلمانوں کی مالی حالت پہلے سے بہت بہتر ہو گئی۔ تو حضرت عمر اسی چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ پہلے لوگوں کو یہ نعمتیں حاصل نہیں تھیں جو کہ حضرت عمر کی دور میں لوگوں کو حاصل ہو گئی۔ میں نے آپ کو وجہ بتائی، آدھی دنیا مسلمانوں نے فتح کر لی اور وہاں سے پھر مال و اسباب مدینے کی طرف بہتا چلا آ رہا تھا۔ مسلمانوں کو بھی فرق پڑا، ان کی مالی حالت میں بھی تبدیلی آئی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سارا دن بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر جھکے رہتے تاکہ بھوک کی شدت کم ہو۔ اپنے پیٹ پر آپ نے پتھر باندھے ہوتے۔ پتھر کیوں باندھتے تھے؟ آپ کو پتہ ہے آپ کا معدہ جو ہوتا ہے غذا کو ہضم کرنے کے لیے کام کرتا رہتا ہے، تو جب پتھر بھی معدے کو باندھتے ہیں تو وہ معدے کی وہ جو حرکت ہوتی ہے وہ اس پتھر باندھنے کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے اور بھوک کم محسوس ہوتی ہے۔ سمجھ آئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک پتھر باندھا ہوتا، کبھی 2 پتھر باندھے ہوتے۔ اپنے پیٹ پر آپ جھکے ہوتے، جھکے ہونے سے کیا مراد ہے؟ پیٹ کو یوں دبا کے یوں جھکے ہوتے تاکہ وہی معدے کی جو حرکت ہے وہ کم محسوس ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ نہیں تھا، آپ کا پیٹ جو تھا ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ کا پیٹ آپ کی کمر سے جا لگتا۔ کمر کون سی ہوتی ہے؟ یہ کمر یہ ہوتی ہے، اور آپ کا پیٹ آپ کی کمر سے لگا ہوتا۔ آج کل آپ دیکھیں لوگوں کے اتنے بڑے پیٹ بڑے ہوتے ہیں، کھا کے حشر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی وجہ سے حالت یہ ہوتی کہ پیٹ کمر سے لگا ہوتا۔ آپ کو ردی کھجور بھی میسر نہ ہوتی۔ ردی سے کیا مراد ہے؟ ناقص بو والی چربی ہوتی جس کو آپ کھا لیتے، بو والی چربی ہوتی جس میں سے بدبو آ رہی ہوتی، وہ بھی آپ کھا لیتے پیٹ بھرنے کی وجہ سے۔ تو ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں مومن کم کھاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ کافر 7 انتوں میں کھاتا ہے اور مومن
ایک آنت میں کھاتا ہے۔ غور کیجئے آج ہم کھانے پینے پر کتنے پاگل ہوئے ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی کی بہت سی صلاحیتیں کھانے پینے پہ صرف ہو جاتی ہیں، کبھی کمانے پہ، کبھی اسے تیار کرنے پہ، اور کچھ کھانے پہ، اور پھر کھا کر اس کے بعد ڈاکٹر پہ جانے پہ، کیونکہ جب آپ زیادہ کھاتے ہیں تو پھر آپ کو بیماریاں بھی آتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے موٹاپے کے ساتھ، زیادہ کھانے کے ساتھ موٹاپا آتا ہے، اور موٹاپے کے ساتھ کون کون سی بیماریاں آتی ہیں؟ بی پی بڑھتا ہے، شوگر بڑھتی ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، گھٹنوں میں درد، یہ جوڑوں میں درد، اس کی وجہ بھی وزن کا زیادہ ہونا ہے، اور بھی بہت سی بیماریاں ہیں جن کا تعلق موٹاپے سے ہوتا ہے۔ تو مومن جو ہے وہ موٹا نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں نے پڑھا کہ 3 لوگ جو اہل جہنم میں سے ہیں، ان میں سے ایک بد مزاج آدمی، ایک موٹا آدمی، اور ایک تیسرا متکبر آدمی۔ کوئی پیغمبر موٹا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کی میں نے آپ کو بتایا، آپ کا پیٹ آپ کی کمر سے لگا ہوتا تھا، اور ایک مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور ایک کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ اندازہ کر لیجئے ہماری کھانے پینے کی کیا عادتیں ہیں، اور کھانے پینے کے جو نبوی طریقے تھے وہ کیا تھے۔ حدیث نمبر 475، عمر بن حارث حضرت ام المومنین جویریہ بنت حارث کے بھائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کے وقت کوئی دینار اور درہم نہ چھوڑا، نہ کوئی لونڈی اور غلام، نہ کوئی اور چیز۔ ہاں، وہ سفید خچر ضرور چھوڑا جس پر آپ سوار ہوتے تھے، اور اپنے ہتھیار اور وہ زمین جسے آپ نے مسافروں کے لیے صدقہ کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر و فاقہ اور آپ کا سٹائل آف لائف آپ پچھلی حدیث میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ کی وراثت کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور روایت کرنے والے ہیں حضرت جویریہ بنت حارث کے بھائی حضرت عمر بن حارث۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کے وقت کوئی درہم اور دینار نہ چھوڑا، نہ کوئی لونڈی، نہ کوئی غلام، نہ کوئی اور چیز۔ ہاں، جو آپ نے چھوڑا تھا ایک سفید خچر تھا جس پر آپ سوار ہوتے تھے، اس کے علاوہ باقی سارا کچھ آپ نے صدقہ کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے وفات پائی تو وفات پانے سے 3-4 دن پہلے آپ نے اپنے تمام لونڈی غلام صدقہ کر دیے تھے، اللہ کے راستے میں آزاد کر دیے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی حدیث ہے کہ انبیاء وراثت نہیں چھوڑتے، انبیاء جو بھی وراثت چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ کی وفات کے بعد حضرت عائشہ نے جب یہ حدیث ازواج کو بتائی تو ازواج نے اس حدیث کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی وراثت نہیں ہے، اور اگر کوئی وراثت ہے بھی تو وہ صدقہ ہوتی ہے۔ انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے، اور وہ علم جو چاہے حاصل کر لے۔ اسی لیے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، کیونکہ انبیاء کی وراثت علم ہے، انبیاء کی وراثت مال نہیں ہے۔ تو انبیاء جو بھی چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، بل تو چھوڑا ہی کچھ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی زندگی کے آخری 3-4 دنوں میں آپ نے اپنے سارے غلام سب کچھ آزاد کر دیا۔ اس کے علاوہ جو آپ کے پاس ہتھیار تھے آپ نے وہ بھی بیت المال میں دے دیے، وہ بھی مسلمانوں کو دے دیے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات وفات پائی، حضرت عائشہ اس کا ذکر کرتی ہیں دوسری احادیث میں، اس رات جو چراغ میں تیل تھا وہ پڑوسن سے ادھار لیا گیا تھا، اور گھر میں کھانے کے لیے کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی تھی، اور اس کے بدلے میں کچھ جو ادھار لیے گئے تھے، کچھ جو لیے گئے تھے کہ یہ جو ہیں یہ ہمیں دے دیں۔ زرہ رہن رکھی گئی، اس کے بدلے میں جب ہم اس کا ادھار آپ کو دے دیں گے تو آپ زرہ واپس کر دیں گے۔ تو یہ حال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ نے وفات پائی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس جو مال غنیمت میں سے کوئی زمین تھی، فدق کی زمین اور خیبر کی زمین آپ کے پاس مال فے میں سے اور مال غنیمت میں سے آپ کے پاس موجود تھی، وہ بھی آپ نے صدقہ کر دی تھی، وہ بھی آپ نے وقف کر دی تھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو معاملہ تھا وفات کے وقت. باقی زندگی میں پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے. ٹھیک ہے. اور ازواج نے آپ سے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ اب مسلمانوں کی مالی حالت بہتر ہو گئی ہے، خاص طور پر غزوہ خیبر کے بعد مسلمانوں کی مالی حالت میں بہتری آنا شروع ہو گئی. غزوہ خیبر 7 ہجری میں ہوا. تو ازواج مطہرات نے تمام نے مل کے آپ سے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی تھوڑی سی آسانی کر دیجئے. جب سارے مسلمانوں کے لیے آسانی ہو گئی ہے تو ہمیں بھی تھوڑی سی آسانی کر دیجئے. اب ہوا کیا کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہو گئی. یہ آیات سورہ احزاب میں آج بھی موجود ہیں کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا چاہتی ہو، دنیا کی رونق چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں یہ دنیا کا مال دیتا ہوں، لیکن فتعالین امتعکن میں تمہیں فائدہ دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا لیکن میں تمہیں پھر اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، پھر میں تمہیں رخصت کر دوں گا بڑی خوبصورتی کے ساتھ. میرے ساتھ رہنا ہے تو تمہیں اسی فقر و فاقہ کے ساتھ ہی رہنا، اور اگر تمہیں دنیا کا مال چاہیے تو میں تمہیں دنیا کا مال دیتا ہوں لیکن پھر تم میرے ساتھ نہیں رہ سکو. وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا میں تمہیں رخصت کر دوں گا بڑی اچھی طرح. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اللہ کے رسول کو چاہتی ہو، آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش ہر بیوی کو کہی، اس کو کہی کہ میرے ساتھ رہنا ہے اسی فقر و فاقہ کے ساتھ رہنا ہے. تمام ازواج نے پھر اسی فقر و فاقہ کو اختیار کر لیا اور آپ ہی کا ساتھ پسند کیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ معاملہ تھا کہ ازواج نے آپ سے خرچ میں اضافے کا مطالبہ کیا تو اللہ نے قرآن میں یہ آیات اتار دی اور ہمیشہ کے لیے مسلمان عورتوں کے لیے ایک رہنمائی دے دی کہ یہ تھا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی ازواج کا، آپ کے گھر کا. یہ آیات جو ہیں آج بھی قرآن کا حصہ ہیں. سورہ احزاب کا رکوع نمبر 3 اسی واقعے سے شروع اور پورے رکوع میں یہی معاملہ چل رہا ہے. حدیث نمبر 476 حضرت خباب بن ارد سے روایت ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تو ہمارا اجر اللہ پر واقع ہو گیا. ہم میں سے بعض وہ ہیں جو فوت ہو گئے اور اپنے اجر میں سے کوئی حصہ انہوں نے نہیں کھایا. ان میں سے ایک مصعب بن عمیر ہیں جو جنگ احد میں شہید ہوئے. انہوں نے ایک کمبل اپنے پیچھے چھوڑا تھا. جب ہم ان کے ساتھ ان کا سر ڈانپتے تو ان کے پیر ننگے ہو جاتے، جب پیر ڈانپتے تو سر کھل جاتا. حضرت مصعب بن عمیر جو ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، بڑے خوبصورت آدمی تھے. زمانہ جاہلیت میں بڑے خوش پوش اور بڑے خوش لباس تھے. ایمان لائے تو گھر والوں نے ان سے یہ ساری آسائشیں چھین لیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ رحمت ان پر کی تھی، یہ سعادت ان کو بخشی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہجرت سے قبل مدینہ بھیجا، مدینہ والوں کی درخواست پر کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس کوئی دعوت دینے کے لیے کسی کو بھیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت بخشی کہ ان کی دعوت کے ساتھ بہت سے مدینے کے لوگ مسلمان ہو گئے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینے کی آدھی سے زیادہ آبادی مسلمان ہو چکی تھی. اللہ کی قدرت دیکھ لیجئے، مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں اور لوگ ایمان نہیں لا رہے اور آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، اور ادھر مدینے میں حضرت مصعب بن عمیر ہیں اور ان کی دعوت کے ساتھ مدینے کی آدھی سے زیادہ آبادی ایمان لے آتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آتے ہیں تو وہاں پہ مدینے کی آدھی سے زیادہ آبادی بھی مسلمان ہو چکی ہے اور ادھر سے مہاجرین بھی وہاں پہ ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ حضرت مصعب بن عمیر ہیں. انہی کی کوششوں کے ساتھ
اہل مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے کی توفیق عطا کی۔ تو خباب بن ارت کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی تو ہماری ہجرت کا ثواب تو اللہ کے ذمے ہو گیا، تو ہم میں سے کچھ وہ تھے جو فوت ہو گئے۔ یہ فوت ہونے والوں میں مصعب بن عمیر بھی تھے۔ یہ مصعب بن عمیر جو ہیں یہ غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں۔ غزوہ احد میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، ان کی شکل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، بڑے خوش شکل تھے، بڑے خوش لباس تھے۔ اور جب غزوہ احد میں ابن کمیہ بدبخت نے ان کو تلوار کے بہت سے وار کیے اور اپنی طرف سے یہ سمجھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا۔ اور جب ان کو شہید کر دیا مصعب بن عمیر کو، تو اس نے جا کے آواز لگا دی، میں نے محمد کو نعوذ باللہ قتل کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو بعد میں لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے فضل سے زندہ ہیں، اور ابن کمیہ نے مصعب بن عمیر کو قتل کیا، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال یہ مصعب بن عمیر جو ہیں، یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا غزوہ احد میں ابن کمیہ کے تلوار کے واروں سے شہید ہوئے۔ ان کو جب دفن کرنے لگے تو انہوں نے اپنے پیچھے ایک کمبل چھوڑا تھا، ایک ہی کمبل ان کی وراثت میں تھا، کفن کے لیے کپڑا کوئی نہیں تھا۔ ان کو جب اس میں لپیٹتے، ان کا سر ڈانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، وہ کمبل اتنا چھوٹا تھا، اور پاؤں ڈانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ تو پھر آخر میں کیا کیا گیا، ان کا سر کمبل کے ساتھ ڈانپ دیا گیا اور ان کے پاؤں پہ اذخر گھاس ڈال دی گئی۔ تو حضرت خباب بن ارت کہتے ہیں ہم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے اسلام لانے کے فائدے حاصل کیے، غزوہ احد میں تو نہیں تھے، لیکن میں نے بتایا کہ غزوہ خیبر کے بعد مسلمانوں کے معاشی حالات میں تبدیلیاں آنی شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک حالات کچھ بہتر ہوئے، اور حضرت عمر کے دور میں تو معاشی طور پر مسلمان بہت خوشحال ہو گئے۔ تو حضرت خباب بن ارت کا کہنا یہ تھا کہ ہم میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جن کے پھل پک گئے ہیں اور وہ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ انہوں نے اسلام لانے کے دنیا میں بھی فائدے اٹھائے، لیکن جو مصعب بن عمیر تھے وہ دنیا میں فائدہ اٹھانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت دے دی، ٹھیک ہے جی۔ تو حالت ان کی بتائی ہے، خاص طور پہ مصعب بن عمیر کی اس لیے حالت بتائی کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بڑے خوش شکل بھی تھے، خوش لباس بھی تھے۔ تو اسلام لانے کے پاداش میں ان کے خاندان نے ان سے سب کچھ چھین لیا، اور یہ بھی فقر و فاقہ میں زندگی گزارتے تھے۔ حالت یہ تھی کہ وفات کے وقت کفن کے لیے کپڑا میسر نہیں تھا۔ حدیث نمبر 478 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگو آگاہ رہو، دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اور ان چیزوں سے جو اس سے تعلق رکھتی ہیں، سوائے دینی علوم سے بہرہ ور ہونے اور اس کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے۔ حدیث بڑی خوفناک، دوبارہ دیکھ لیجئے، میں اس کے اصل الفاظ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ الا ان الدنیا ملعونۃ، لوگو سنو، خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، دنیا ملعون ہے، ملعون ما فیہا، جو کچھ اس کے اندر ہے اس پہ بھی لعنت۔ لعنت کس کو کہتے ہیں؟ لعنت اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ یہ دنیا جو ہے یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ الا ذکر اللہ تعالی، مگر اللہ کا ذکر، جس جگہ پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہ ملعون نہیں ہے، یا جس کام میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہ کام ملعون نہیں ہے، اور جو کام اللہ کے ذکر کے بغیر ہے، صرف دنیا ہے، وہ ملعون ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ یا جو جس جگہ پہ ہے، جو کام ہے، اگر تو اس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اگر اس میں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ کی ہدایات کا خیال کیا جا رہا ہے، وہ چیز تو ملعون نہیں ہوگی، لیکن جو اللہ کے ذکر کے بغیر ہے وہ اس پہ لعنت ہے۔ اور الا ذکر اللہ تعالی، مگر اللہ کا ذکر، وما والا ہو، اور جو چیزیں اس سے تعلق رکھتی ہیں،
کون سی چیزیں اللہ کے ذکر کے سے تعلق رکھتی ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں جی، آتی ہیں اسلامک انسٹیٹیوٹ میں آتی ہیں، اس کی ایک عمارت ہے، اس کے اندر فرنیچر ہے، اس کے اندر جی لاؤڈ سپیکر ہے، ہماری یہ کلاس ہو رہی ہے جس کے اندر ہم اپنے کیمرے کی مدد سے یا لاؤڈ سپیکر کی مدد سے ہم اپنی کلاس کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اللہ کے ذکر میں تعلق رکھتی ہیں، اللہ کے ذکر میں ہمیں مدد دیتی ہیں۔ اسی طرح آپ بیٹھی ہوئی ہیں، اپنی کرسی پر بیٹھی ہوئی ہیں، بلیک بورڈ آپ کے سامنے ہے، تو یہ ساری چیزیں جن کا تعلق اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے، یہ ملعون نہیں۔ وہی بات جو میں نے آپ سے پہلے کہی، ہر وہ چیز ملعون ہے جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، ہر وہ جگہ ملعون ہے جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے، ہر وہ کام جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ ہاں، جس کام میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی حدود و قیود کا خیال کیا جا رہا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہے، ورنہ جہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں ہے وہ تمام چیزیں اللہ کے نزدیک ملعون ہیں۔ اور عالم اور متعلم یہ بھی ملعون نہیں ہے، تو لہٰذا دین کا علم حاصل کریں، کیونکہ دین کا علم حاصل کرنے سے ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے ہم اس دنیا کو بابرکت بنا سکتے ہیں اور کیسے ہم اپنے اعمال کو بابرکت بنا سکتے ہیں۔ ورنہ اگر اللہ کا ذکر نہ ہوا، اگر اللہ کا حدود اور قیود کا خیال نہ رکھا گیا، تو میں آپ کو بتاؤں یہ دنیا تو ملعون ہے۔ حقیقت میں یہ حدیث پڑھ کے تو ایک دم سے انسان نا لرز کے رہ جاتا۔ میں جس دنیا میں رہ رہی ہوں، کیا یہ میری جو دنیا ہے، یہ جو میری زندگی ہے، یہ جو میرے اعمال ہیں، کیا یہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں؟ کیا ان پہ اللہ کی لعنت ہے؟ یہ ہمیں سوچنا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو اپنی لعنت سے دور کہا؟ اللہ کا جس میں ذکر ہو، یا جو چیزیں اللہ کے ذکر سے ریلیٹڈ ہوں، یا عالم یا متعلم علم سیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ علم سیکھنے اور سکھانے والا بھی اور علم سیکھنے والا بھی خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو علم سیکھتا ہے اور علم سکھاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سیکھنے والوں کو اور سکھانے والوں کو دونوں کا درجہ ایک رکھا۔ ورنہ میں آپ کو بتاؤں، جس جگہ یا جس عمل یا جس مقام پہ اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، اللہ کی حدود و قیود کا خیال نہیں رکھا جا رہا، وہ چیزیں باعث لعنت۔ اپنے ہر عمل کو پرکھ کے دیکھیے، میرا فلاں عمل، میرا فلاں وقت، میرا فلاں کام، میری فلاں خواہش، میری فلاں مصروفیت، میرا فلاں لباس، میرا فلاں محنت، کیا اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے یا کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی، اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 482 حضرت ابو عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے لیے ان چیزوں کے علاوہ اور کسی چیز میں حق نہیں ہے: ایک گھر جس میں اس کی رہائش ہو، ایک کپڑا جس سے وہ اپنا ستر چھپا لے، اور بغیر سالن کے یا موٹی روٹی اور پانی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے نظر بن شمیل سے سنا کہ جلف وہ روٹی ہے جس کے ساتھ سالن نہ ہو، یا پھر موٹی روٹی کو جلف کہتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ابن آدم کے لیے ان چیزوں کے علاوہ اور کسی چیز میں حق نہیں ہے، یعنی اس کی زندگی کے لیے جو ضروریات ہیں، ضروریات زندگی کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی بات، ایک گھر جس سے وہ سر چھپا لے، اس کے علاوہ ایک کپڑا جس سے وہ اپنا ستر چھپا لے، اور موٹی روٹی جس سے وہ اپنا پیٹ بھر لے، اور پانی جس سے وہ اپنی پیاس بجھا لے۔ ان چار چیزوں کے علاوہ باقی اور چیزوں میں انسان کا حق نہیں ہے۔ مراد کیا ہے؟ یہ وہ بنیادی ضروریات ہیں جو کہ ایک انسان کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ ایک مناسب سا گھر جس میں انسان اپنا سر چھپا لے،
مناسب سا لباس جس سے انسان اپنا سطر چھپا لے، مناسب سی روٹی، عیش و عشرت والی نہیں جیسے آج کل ہم پاگل ہوئے ہوتے ہیں۔ کھانے کی اتنی قسمیں ہیں کہ انسان ان کو تیار کرنے میں ہی ساری زندگی لگا دیتا ہے۔ عورتوں کا سارا دن کچن میں گزر جاتا ہے اور بڑے فخر سے کہا جاتا ہے جی میرا تو سارا دن ہی کچن میں گزرتا ہے۔ موٹی روٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ سالن نہ ہو، جس کے ساتھ وہ پیٹ بھر سکے، اور پانی جس کے ساتھ اس کی پیاس بجھائی جا سکے۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ انسان کی یہ بنیادی ضرورتیں یہ 4 ہیں۔ باقی میں آپ کو بتاؤں انسان کی ہوس، اور ہوس کا تو حال یہ ہے کہ انسان کو اگر سونے کی 1 وادی مل جائے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے دوسری وادی چاہیے، اور 2 وادیاں مل جائیں تو پھر انسان کہتا ہے کہ نہیں جی مجھے اس سے مزید چاہیے۔ آج کل دیکھ لیجئے حال کیا ہوتا ہے، ایک فیکٹری پہلے اپنے لیے لگائی جاتی ہے، پھر انسان سوچتا ہے اچھا میرے پوتوں کے لیے بھی ہونی چاہیے، پھر میرے نواسوں کے لیے بھی ہونی چاہیے، پھر میرے جی خاندان کے فلاں اور فلاں ہونے لوگوں کے ہونی چاہیے۔ ہوس ختم ہوتی ہے، حالانکہ انسان کی بنیادی ضرورتیں بڑی تھوڑی ہیں۔ آپ کا جتنا بڑا محل ہو، آپ نے ایک کمرے کے نیچے ہی اپنی رات گزارنی ہے۔ آپ کے پاس 500 جوڑے ہوں، آپ نے ایک وقت میں ایک ہی پہننا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ آپ کا معدہ چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا، تھوڑا سا آپ کھاتی ہیں معدہ بھر جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ ہمیں دعوتوں پہ شکایت ہوتی ہے آج میرے سے کھایا ہی نہیں گیا، آج میرے سے کچھ کھایا ہی نہیں گیا۔ اصل بات ہے آپ کا پیٹ ہی اتنا تھوڑا سا ہے، چھوٹا سا تو پیٹ ہے، وہ آپ ایک لقمہ 4 چیزوں کا لیں تو اسی سے ہی پیٹ بھر جاتا ہے، صحیح۔ اور چوتھی ہماری ضرورت پانی ہے، باقی تو میں نے آپ کو بتایا، باقی تو ہوس ہے جتنی مرضی بڑھا لیں۔ حدیث نمبر 483 حضرت عبداللہ بن شخیر سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ الہاکم التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اے انسان تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا ختم کر دیا، پہن لیا بوسیدہ کر دیا، اور یا پھر صدقہ کر کے آخرت کے لیے رکھ لیا۔ حالت تو انسان کی یہ ہے، انسان کہتا ہے میرا مال میری جائیداد، میرا بینک بیلنس، میرا گھر، میری کوٹھی، میرا فلاں۔ حالانکہ انسان کا اپنے مال میں سے بہت تھوڑا حصہ ہے جو کھا لیا ختم کر دیا، وہ ہے انسان کا مال، جو پہن لیا پرانا کر لیا۔ اور باقی مال کس کا ہے؟ وارثوں کا۔ باقی مال تو وارثوں کے لیے انسان چھوڑ جاتا ہے، یا پھر آپ نے ایسا کیا اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، اور وہی آدمی عقل مند ہے جو اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ تو لہٰذا مال کے آپ سمجھ لیجئے 3 مصرف ہو گئے۔ پہلا کون سا؟ جو آپ نے کھا لیا ختم کر دیا، پہن لیا پرانا کر لیا، یا جو آپ نے اپنی آخرت کے لیے جمع کر لیا۔ باقی مال تو وارثوں کا ہے، اور انسان اپنے وارثوں کے مال کی حفاظت کرتا رہتا ہے، اس کی خاطر لڑتا رہتا ہے، اس کی خاطر محنت کرتا رہتا ہے، اس کی خاطر نمازیں قضا کرتا ہے، اس کی خاطر اپنی ساری زندگی کو جہنم بنائے رہتا ہے۔ تو انسان کے تو یہ 3 مصرف ہیں، کھا لیا ختم کر دیا، پہن لیا پرانا کر دیا، یا پھر اپنی آخرت کے لیے جمع کر لیا۔ تو یہ سوچ لیجئے ہم اپنے مال کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ باقی جو ان تینوں مصارف کے علاوہ جو باقی مال ہے وہ تو ہمارے وارثوں کا ہے۔ وارثوں کے بارے میں بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اپنی وراثت میں سے ضرور 1/3 حصہ وصیت کیجیے۔ وہ 1/3 حصہ اگر آپ وصیت کریں گے تو آپ کو اپنے مال میں سے 1/3 حصہ استعمال کرنے کی اپنی مرضی کے مطابق اللہ اجازت دیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے وصیت نہ کی تو پھر سارے کا سارا مال وارث ہوگا۔ تو لہٰذا یہ فائدہ ضرور اٹھائیے، اپنی وصیت ضرور لکھ کے رکھیے، اور وہ جو آپ کے وراثت میں سے 1/3 حصہ ہے وہ کسی غریب، یتیم، کسی مسجد، کسی مدرسے، کسی صدقہ جاریہ کے لیے وقف کر دیں تاکہ آپ کی قبر ٹھنڈی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو انسان کا مال تو اتنا ہی ہے، باقی 2/3 حصہ تو وارثوں کا ہوگا، اور اگر آپ نے وصیت نہیں کی تو سارے کا سارا وارثوں کا۔ تو لہٰذا سوچ لیجئے کہ انسان کے مال میں انسان کا اتنا ہی حصہ ہے، جو کھا لیا
ختم کر دیا، پہن لیا پرانا کر دیا، یا جو آخرت کے لیے جمع کر دیا، ورنہ باقی مال وارثوں کا۔ اور ان وارثوں کے مال میں سے بھی میں نے آپ سے کہا 1/3 حصہ وصیت ضرور کیجئے، تاکہ وہ آپ کی قبر کو ٹھنڈا کرنے کا باعث بنے۔ ظاہر ہے اپنے مرنے کے بعد تو ہم نے کوئی نیکی کے لیے ہی، کوئی اجر کے لیے ہی اپنا مال خرچ کرنا ہے، کیونکہ انسان نے تو اپنی موت کے بعد کا اس کے لیے وہ وصیت کرنی ہے۔ حدیث نمبر 485 حضرت کعب بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں بھیجا جائے، بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا نقصان آدمی کو مال اور جاہ کی ہرس نقصان پہنچاتی ہے۔ بکریوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ ہے، اس میں 2 بھوکے بیڑیوں کو چھوڑ دیا جائے، وہ کیا کریں گے؟ وہ بیڑوں کو کھا لیں گے اور اپنی پیٹ کی آگ بجھا لیں گے۔ تو جتنا وہ 2 بھوکے بیڑیے بکریوں کے ریوڑ کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس سے زیادہ نقصان انسان کو مال اور شہرت کی ہوس پہنچاتی ہے، مال اور شہرت کی ہوس پہنچاتی ہے، اور یہ نقصان انسان کے دین کو پہنچتا ہے، یہ نقصان انسان کے دین کو پہنچتا ہے۔ میں آپ کو زیادہ آسان لفظوں میں بتاؤں، دنیا میں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان سب کی بنیاد حب دنیا ہوتی ہے، دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ دنیا کی محبت میں اولاد کی محبت بھی آ جاتی ہے، دنیا کی محبت میں مال کی محبت بھی آ جاتی ہے، دنیا کی محبت میں شہرت کی محبت بھی آ جاتی ہے، دنیا کی محبت میں اقتدار کی ہوس بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ تمام حب دنیا کے مختلف پہلو ہیں، یہ تمام حب دنیا کے مختلف پہلو ہیں۔ اور دوبارہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ ہر گناہ میں بنیاد حب دنیا ہوتی ہے۔ کہیں اولاد کی محبت میں ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم مال کی محبت میں کسی کا حق مار رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم شہرت کے لیے کسی کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ہم اقتدار کی ہوس میں کرپشن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں انسان کے دین کو اتنا نقصان پہنچاتی ہیں جتنے بیڑیے بکریوں کے ریوڑ کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ چیزیں انسان کے دین کو اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ اب یہ جو مال و جاہ کی جو محبت ہم سے جو گناہ کراتی ہے، ہر طرف دیکھی جا سکتی ہے۔ آج ہماری حکومت کے لوگ کیوں کرپشن کرتے ہیں؟ یا تو مال کی محبت ہوتی ہے، یا اولاد کی محبت ہوتی ہے، یا شہرت کی چاہت ہوتی ہے، یا اقتدار کی ہوس ہوتی ہے، اور اسی کے لیے انہوں نے پورے ملک کو بیچ رکھا، اور اسی کے لیے انہوں نے پورے ملک کو گروی رکھ دیا ہے IMF کے ذریعے۔ اور پھر آپ دیکھیں یہ مہنگائیاں اور یہ سارا کچھ، یہ ساری اصل میں ہے تو ہوس اور ہرس اور اس کی کارستانیاں۔ یہ صرف حکمرانوں تک نہیں بلکہ آج علماء کا طبقہ بھی بعض اوقات اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور سمجھنے کے بعد ان چیزوں سے بچنے کی توفیق دے۔ حدیث نمبر 486 حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے جس سے آپ کے پہلو میں نشان پڑ گئے۔ ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے ایک نرم گدا تیار کر دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میرا اور دنیا کا کیا واسطہ؟ میں تو دنیا میں اس سوار کی طرح ہوں جو کسی درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے ٹھہرا، پھر چل پڑا اور اس درخت کو چھوڑ دیا۔ یہ تھا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک دفعہ چٹائی پر سوئے اور جسم ننگا تھا، پہلو پہ چٹائی کے نشان پڑ گئے، جسم کے اوپر چٹائی کے نشان پڑ گئے۔ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے لیے ایک نرم گدا تیار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، میرا اور دنیا کا کیا واسطہ؟ میرا اور دنیا کا کیا واسطہ؟ میرا تو دنیا کے ساتھ تعلق ایسے ہے جیسے کوئی بندہ سفر کر رہا ہو، راستے میں تھوڑی دیر کے لیے وہ ٹھہرا ہو اور ٹھہرنے کے بعد وہ چھوڑ کے تو آگے چل پڑا ہو۔ تو یہ دنیا ہمارے لیے ایک
سٹاپ کی طرح ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ہمارے سفر کا ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے جہاں سے ہم نے ہو کر جانا ہے، لیکن ہماری اصل منزل آخرت، اور پھر آخرت میں بھی جنت. یہ ہماری اصل منزل ہے. ازواج میں سے ایک زوجہ محترمہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو تھا وہ چوہرا کر کے بچھا دیا. سمجھے، چوہرا کر کے بچھا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخت ناراض ہو، کہنے لگے اس کی وجہ سے میں اٹھ نہیں سکا، اللہ کے ذکر کے لیے میں اٹھ نہیں سکا. ازواج کو سختی سے روک دیا کہ آئندہ سے میرا بستر جو ہے پہلے جیسا ہی ہو. آپ کا بستر کیسا ہوتا تھا؟ آپ کا بستر جو تھا اس میں کھجور کی چھال بری ہوتی تھی. چمڑے کا بستر ہوتا تھا جس میں کھجور کی چھال بری ہوتی تھی. اور آج اپنے بستر ذرا دیکھ لیں، ہماری 8 انچ موٹا فوم کا گدا ہوتا ہے جس پر ہم سوتے ہیں. سوچنے کی بات ہے نا، 8 انچ موٹا فوم کا گدا ہوتا ہے جس پہ آج ہمارے تمام میجورٹی جو ہوتی ہے جس پہ سو رہی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا ہوتا تھا، آپ کا لباس کیسا ہوتا تھا، آپ کا کھانا کیسا ہوتا تھا، یہ ہم نے بڑی تفصیل سے دیکھ لیا. حدیث نمبر 499 اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا اس میں داخل ہونے والے زیادہ تر مسکین ہیں اور مالدار لوگوں کو حساب کے لیے روکا گیا تھا. البتہ جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے کر جانے کا حکم دے دیا گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کئی دفعہ دکھائی گئی، اور یہ اس لیے دکھائی گئی تاکہ آپ کے اپنے یقین میں اضافہ ہو. آپ نے چونکہ لوگوں کو دعوت دینی ہوتی تھی تو لہٰذا آپ کا ایمان زیادہ کرنے کے لیے آپ کو معراج میں بھی جنت اور دوزخ دکھائی گئی، آپ کو ایک خواب میں جنت اور دوزخ دکھائی گئی، آپ کو نماز کسوف پڑھتے ہوئے بھی جنت اور دوزخ دکھائی گئی. تو آپ کو کئی دفعہ یہ مشاہدہ کرایا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ جنت میں داخل ہونے والے زیادہ تر مسکین لوگ تھے اور مالدار لوگوں کو حساب کے لیے روکا گیا تھا. یعنی مالدار لوگ اپنا حساب دینے میں مصروف تھے اور ضعیف اور کمزور لوگ، مسکین لوگ جنت میں جا چکے تھے. یہ لوگ، ایک حدیث میں آتا ہے 40 سال پہلے امیروں سے جنت میں پہلے جائیں گے، اور ایک حدیث میں آتا ہے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اور امیر لوگ جو ہیں وہ اپنے حساب کتاب دے رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، عشرہ مبشرہ میں سے بہت سے عشرہ مبشرہ 10 لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی محفل میں جنت کی بشارت دی تھی. ان میں عبد الرحمن بن عوف بھی تھے. عبد الرحمن بن عوف مالدار صحابہ میں سے تھے، بہت صدقہ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہر وقت ڈرتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جنت کی طرف گھسٹ گھسٹ کر آ رہے. حالانکہ صدقہ بہت کرتے تھے. تو اصل بات یہ ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے حساب کے لیے روک لینا ہے. اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتائی کہ فقراء کی اکثریت اس لیے جنت میں جائے گی کہ وہ ایمان اور عمل صالح کی پابندی مالداروں کے مقابلے میں زیادہ کرتی ہے، جبکہ مالداروں کی اکثریت مال کے گھمنڈ میں ایمان اور عمل کے تقاضوں کو اہمیت نہیں دیتی. دوسری ایک اور بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ میں نے دوزخ میں عورتوں کو زیادہ دیکھا تھا. جنت میں تو مساکین کو زیادہ دیکھا، دوزخ میں نے عورتوں کو زیادہ دیکھا. عورتوں نے آپ سے سوال کیا یا رسول اللہ وہ اس لیے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم ایک تو لعنت ملامت زیادہ کرتی ہو اور دوسری بات خامدوں کی ناشکری بہت کرتی ہو. تو یہ جو 2 گناہ ہیں، گالی گلوچ کرنا، تانے دینا، لعنت ملامت کرنا، برا بھلا کہنا، یہ اور دوسری بات خامدوں کی ناشکری کرنا، یہ گناہ ایسے ہیں جو انسان کو دوزخ میں لے جانے کا باعث بنتے ہیں. لہٰذا عورتوں کو اس سلسلے میں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. جہنمیوں کو جہنم کی طرف جانے کا حکم دے دیا گیا تھا، تو لہٰذا اس بات کی احتیاط کیجئے کہ ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں رہے. اور نمبر 2،
خامدوں کی ناشکری نہ کیجیے۔ اب ہمارا اگلا باب شروع ہو رہا ہے، اور یہ باب ہے فاقہ، تنگی، کھانے پینے اور لباس وغیرہ میں نفسانی لذتوں میں قناعت اور مرغوب چیزیں ترک کر دینے کی فضیلت۔ بالکل اپوزٹ آج کل کے حساب سے۔ آج کل ہمارا خیال یہ ہوتا ہے جتنا زیادہ شاندار چیز ملتی ہے اتنی لے لو، سب سے زیادہ مزے کی چیز میرا حق ہے، سب سے زیادہ لذیذ چیز۔ اور پھر یہ لذیذ چیزیں ایسا نہیں ہے کہ ہم چاہیں کہ چلو ایک دفعہ کھا لی اور اللہ کا شکر کر لیا، بلکہ ہم چاہتے ہیں روٹین میں صبح بھی، شام بھی، دوپہر بھی ہمیں ہر وقت ملتی جائیں سب سے زیادہ پسندیدہ چیزیں۔ لیکن یہ دیکھیے آپ کا باب کیا کہتا ہے، فاقہ، تنگی، کھانے پینے اور لباس وغیرہ میں نفسانی لذتوں میں قناعت کرنے سیکھیں، تھوڑے پہ قانع ہونا سیکھیں، تھوڑے پہ شکر کرنا سیکھیں، اور مرغوب چیزیں ترک کر دینے کی فضیلت۔ مرغوب چیزیں کیوں ترک کر دی جائیں؟ میں جنت میں انہیں حاصل کروں گا۔ یہ ہمارا آج کل کا جو ہے سٹائل آف لائف، ذرا اس کو بیک گراؤنڈ میں رکھ کے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ قال اللہ تعالی فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یدخلون الجنة ولا یظلمون شیئا۔ یہ جو آیات ہیں ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پہلے رکھ دوں اور اس کے بعد میں کچھ آپ کو بتانا چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بعد کچھ نالائق لوگ ان کے جانشین ہو گئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، عنقریب یہ جہنم کے عذاب سے دوچار ہوں گے، مگر جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور عمل صالح کر لے، ایسے لوگ یقیناً جنت میں جائیں گے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ آیات سورہ مریم کی ہیں۔ ان آیات سے پہلے اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا ہے، اور انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان انبیاء کے بعد ان کے اولادیں جو تھیں وہ ایسی جانشین ہوئیں جو کہ اچھی جانشین نہیں تھیں، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ انبیاء کی اولادیں تھیں، وہ اچھی جانشین نہیں تھیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ نماز ضائع کر دی اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ اس سے آپ کو ایک بات کا اور بھی پتہ چلتا ہے، جب انسان اپنی نماز ضائع کر دیتا ہے تو خواہشات جو ہوتی ہیں وہ انسان پر غلبہ پا لیتی ہیں۔ نماز میں انسان اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے اور اس رب سے ملاقات کے ذریعے اس کی تربیت ہوتی رہتی ہے، اس کی تربیت ہوتی رہتی ہے۔ لیکن جب انسان نماز ضائع کر دیتا ہے، نماز ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟ نماز کو وقت پر نہ پڑھنا، خشوع و خضوع سے نہ پڑھنا، نماز کو بے پرواہی سے ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جب انسان نماز ضائع کر دیتا ہے تو پھر خواہشات انسان کے اوپر غلبہ پا لیتی ہیں، شیطان ساتھی بن جاتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے، وہ جب خواہشات کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ بڑی سرسبز ہے، بڑی میٹھی ہے۔ تھوڑا سا آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہوئے، تھوڑا سا آپ دین حق سے ہٹے، شیطان نے آپ پہ غلبہ پا لیا، خواہشات پیچھے لگ گئیں اور آپ راہ حق سے بھٹک کر کہاں جا گرے؟ گمراہی میں جا گرے۔ ہاں، جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ یہ قارون کے بارے میں ہے کہ قارون اپنی قوم کے ساتھ پوری آرائش اور زینت کے ساتھ آیا تو ان لوگوں نے جو دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہا اے کاش ہم کو بھی وہ مال اور ساز و سامان ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، وہ تو بڑے نصیبے والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ اور وہ لوگ جن کو دین کا علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا تمہارے لیے بربادی ہو، اللہ تعالیٰ کا ثواب، اللہ تعالیٰ کا بدلہ ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ اور پھر ہوا کیا، قارون بہت شان و شوکت کے ساتھ ایک دفعہ لوگوں کے ساتھ نکلا اور لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑے نصیبے والا ہے۔ ہوا یہ کہ پھر قارون کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین میں دنسا دیا تو پھر انہی لوگوں نے کہا کہ
کہ ہاں ہم اگر آج اس کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی زمین میں دنسا دیے جاتے۔ وقال اللہ تعالی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت والے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، میری فلاں فلاں نعمتیں تم نے استعمال کی تھیں، پھر تم نے نیک عمل کون کون سے کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت کے بارے میں قیامت والے دن سوال کرنا ہے۔ وقال اللہ تعالی من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، جو کوئی دنیا چاہتا ہے ہم اس کے لیے دنیا دے دیتے ہیں جتنی ہم چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنائی ہے جس میں وہ داخل ہوگا مذموم اور ددکارا ہوا۔ اب جو شخص صرف دنیا چاہتا ہے آخرت نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا دیتے ہیں لیکن اس کی طلب کے مطابق نہیں، جتنی اللہ نے اس کے مقدر میں کی ہوتی ہے، اور جس کے لیے جتنی اللہ نے مقدر کی ہوتی ہے اتنی اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک شخص چاہے کہ میں ساری دنیا کا مالک بن جاؤں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی اس کے لیے مقدر کی ہے اتنی ہی اس کو دیتے ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے، جس نے صرف دنیا چاہی اور آخرت نہ چاہی اسے دنیا تو اتنی ہی ملی جتنی اللہ نے مقدر کی تھی، لیکن آخرت میں لازماً اس کو دوزخ ملے گی اور وہ اس میں داخل ہوگا مذمت کیا ہوا اور ددکارا ہوا۔ تو لہٰذا جو شخص دنیا فانی کا ارادہ کرتا ہے، آخرت اس کا ٹارگٹ نہیں ہوتی، آخرت اس کی منزل مقصود نہیں ہوتی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں تو اس کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ نے اس کے مقدر میں کیا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جتنی دنیا وہ چاہے وہ ساری کی ساری اس کو اس کی خواہش کے مطابق مل جائے، نہیں، اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے مقدر میں ہے، لیکن دوزخ ضرور اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور یہ کیوں دوزخ اس کا مقدر بن جاتی ہے؟ کیونکہ اس نے آخرت تو چاہی ہی نہیں تھی۔ اگر اس نے آخرت چاہی ہوتی اللہ تعالیٰ اس کا آخرت میں بھی حصہ رکھتے۔ اس نے تو دنیا چاہی، تو جب اس نے دنیا چاہی تو دنیا میں تو دنیا اس کو مل گئی، لیکن وہ بھی اس کی مرضی کے مطابق نہیں ملی، اتنی ملی جتنا اس کا مقدر تھا، لیکن آخرت میں دوزخ ضرور اس کا مقدر بنے گی۔ اور یہ اس کا قصور کیا تھا کہ اس نے آخرت چاہی ہی نہ تھی، اس نے جنت کو اپنا ٹارگٹ آف لائف بنایا ہی نہ تھا۔ اس نے اگر آخرت کو اپنا ٹارگٹ آف لائف بنایا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں سے حصہ دیتے۔ تو لہذا جب اس نے آخرت چاہی ہی نہیں تو پھر آخرت میں دوزخ اس کا مقدر اور دنیا بھی اس کو اس کی مرضی کے مطابق نہیں ملے گی، اتنی ملے گی جتنی اللہ نے چاہی۔ یہ سزا ہے اس شخص کی جو صرف دنیا چاہتا ہے اور جس نے آخرت کو اپنا مقصود نہیں بنایا۔ اس طرح کی آیات قرآن مجید میں ایک نہیں بے شمار ہیں جو انہوں نے چند ایک دے دی ہیں یہاں پر۔ اب ہم حدیثوں کو دیکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 491 ان عائشہ، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جو کی روٹی 2 دن متواتر پیٹ بھر کر نہیں کھائی یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ سوچئے ذرا، حضرت عائشہ آپ کی جو سب سے پیاری بیوی ہیں وہ فرما رہی ہیں کہ محمد کے گھر والوں نے جو کی روٹی بھی 2 دن پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا بنا ہوا گوشت یا روسٹ یا فلاں نعمت اور فلاں نعمت، نہیں، جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ دوپہر کا کھانا ملتا تو رات کا نہ ملتا، رات کا مل جاتا تو دوپہر کا نہ ملتا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یہی حال تھا۔ ایک اور روایت میں ہے محمد کے گھر والوں نے جب سے وہ مدینہ آئے 3 دن متواتر روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی یہاں تک کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ سمجھ آ گئی؟ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تک کسی میز پر کھانا نہیں کھایا جیسا کہ مالدار لوگ کھاتے ہیں۔ میز لگی ہوتی ہے اور ہم میں سے تو میرا خیال ہے ہر کوئی میز پر کھانا کھاتا ہے۔ آپ نے اپنی وفات تک میز پر کھانا نہیں کھایا، باریک آٹے کی روٹی بھی نہیں کھائی یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی طرح
ایک اور صحابی سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تک چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی۔ لوگوں نے کہا کہ کیا آپ کے زمانے میں چھلنی نہیں ہوتی تھی؟ کہنے لگے نہیں ہوتی تھی۔ پوچھا گیا کیا کرتے تھے؟ ہم جو کو پیس لیتے تھے اور جو کو پیس کے پھونک مارتے تھے، پھونک مار کے جو موٹے موٹے جو ہوتے تھے اوپر سے چھلکے وغیرہ وہ اڑ جاتے تھے، باقی روٹی پکا لیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں چھلنی بھی نہیں دیکھی، صاف آٹے کی باریک آٹے کی روٹی بھی نہیں کھائی، موٹا موٹا آٹا، ٹھیک، کبھی میز پر بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سالم بھنی ہوئی بکری نہیں دیکھی۔ عربوں میں اگر آج آپ جائیں نا تو عرب کسی کی دعوت کرتے ہیں، اتنا بڑا ان کا تھال ہوتا ہے جس میں چاول ہوتے ہیں اور پوری جو بکری ہوتی ہے وہ روسٹڈ اوپر رکھی ہوتی ہے۔ اتنے بڑے تھال کے اوپر میں نے بتایا نیچے چاول ہوتے ہیں اور چاولوں کے اوپر وہ بکری پوری کی پوری سالم بکری ہوتی ہے اور وہ اوپر انہوں نے رکھی ہوتی ہے۔ اور یہ عام دعوتوں میں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھنی ہوئی بکری اپنی وفات تک نہیں دیکھی۔ حضرت انس اس کی گواہی دیتے ہیں۔ حضرت انس آپ کو پتہ ہے آپ کے خادم تھے جو کہ حضر میں سفر میں آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ تو یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹائل آف لائف، یہ تھا آپ کے کھانے کے طریقے۔ پہلے تو تنگی اتنی ہوتی تھی کہ اتنا میسر ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن غزوہ خیبر میں اور اس کے بعد مسلمانوں کی مالی حالت تھوڑی بہتر ہو گئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو سال بھر کا خرچہ دینا شروع کر دیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ ازواج کو سال بھر کا خرچہ دیتے تھے۔ اور پھر ہوتا کیا تھا، اب یہ جو سال بھر کا آپ نے خرچہ دیا ہے اس میں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے۔ کوئی آیا محتاج آیا، کوئی ضرورت مند آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اور ہوتا کیا کہ وہ سال بھر کا خرچہ دینے کے باوجود بھی آپ کے پاس پھر کچھ نہ رہتا، کیونکہ آپ کی حالت تو یہ تھی کہ اگر آپ سے کوئی مانگتا تو آپ کے پاس ہوتا تو عطا کر دیتے، نہ ہوتا تو قرض لے کے دے دیتے۔ تو ازواج کا جو سال بھر کا خرچہ ہوتا تھا، ان کو جو نفقہ دیا ہوتا تھا اس میں سے بھی آپ دیتے تھے اور پھر آپ کے پاس کچھ نہ رہتا، ٹھیک ہے۔ تو ازواج مطہرات کا یہ کہنا حقیقت ہے کہ آل محمد نے 2 دن مسلسل پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ تو یہ دیکھ لیجئے، جب ہم کھاتے ہیں اور پھر دنیا جہان کی نعمتیں ایک وقت میں میز پر 10 کھانے اور پھر اتنا کھاتے ہیں کہ پیٹ خراب ہو جاتے ہیں، پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، موٹاپا عام ہے اور موٹاپے کے ساتھ موٹاپے کی بیماریاں عام ہیں۔ تو یہ سارا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے لیے کیا مناسب ہے، سوچنا چاہیے۔ حدیث نمبر 492 ان عروہ ان عائشہ، حضرت عروہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم میرے بھتیجے ہم چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند دیکھتے، پھر تیسرا چاند دیکھتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہ چلتی۔ میں نے کہا خالہ جان پھر آپ کا گزارا کس چیز پر ہوتا؟ حضرت عائشہ فرمانے لگیں 2 سیاہ چیزوں پر، کھجور اور پانی پر۔ ہاں اللہ کے رسول کے بعض پڑوسی انصار میں سے تھے جن کے پاس دودھ دینے والے جانور تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے کے طور پر دودھ بھیج دیتے تھے، وہ آپ ہمیں پلا دیتے تھے۔ یہ حضرت عروہ جو کہ اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں، یہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں اور حضرت عائشہ کے شاگرد بھی۔ انہوں نے حضرت عائشہ سے بہت سا علم سیکھا۔ حضرت عائشہ نے اپنی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد تعلیم و تعلم میں گزار دی
تو حضرت عروہ ان کے شاگردوں میں سے نمایاں تھے. ویسے بھی چونکہ حضرت عائشہ ان کی خالہ تھیں تو پردے کا معاملہ بھی نہ تھا. تو حضرت عروہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی تھیں کہ اللہ کی قسم اے میرے بھانجے ہم چاند کو دیکھتے رہتے. ایک چاند نکل آتا، پھر مہینہ گزرتا تو دوسرا چاند نکل آتا، پھر دوسرا مہینہ گزر جاتا تو تیسرا چاند نکل آتا. تو 3 چاند نکل آتے لیکن اللہ کے رسول کے گھروں میں آگ نہ جلتی. اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول کے گھر کتنے تھے؟ آپ کے 9 گھر تھے. جب آپ وفات آپ نے پائی ہے تو آپ کی 9 ازواج آپ کے پاس موجود تھیں. کسی گھر میں چولہا نہ چلتا فقر و فاقہ کی وجہ سے. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا چولہا بجھتا ہی نہیں اور ہمیں اس پر بڑا فخر بھی ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول کے گھروں میں آگ نہ جلتی، کسی ایک گھر میں بھی آگ نہ جلتی. میں نے کہا خالہ جان پھر آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ حضرت عائشہ کہنے لگی 2 سیاہ چیزوں پر، ایک کھجور پر اور ایک پانی پر. کھجور تو آپ کو پتہ ہے سیاہی ہوتی ہے، پانی جب مشکیزے میں ہوتا، چمڑے کے مشکیزے میں ہوتا تو وہ بھی کالا ہی نظر آتا. تو 2 کالی چیزوں پر. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پڑوسی انصاری تھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کا تحفہ بیچتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے ازواج کو بھی پلا دیتے. اب تحفہ آپ کو پتہ کوئی روز نہیں بیچتا. اور دوسری بات ہے اگر بیچتا بھی ہو تو اتنا زیادہ کتنا زیادہ بیچ دیتا ہے اندازہ کیجئے. تو وہ کبھی کبھار ہمیں اس کے علاوہ مل جاتا، ورنہ 3 چاند نکل آتے اللہ کے رسول کے گھروں میں آگ نہ جلتی. ایک اور واقعہ میں اس سلسلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اس واقعے کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مہمان آ گیا مسجد نبوی میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں سے 9 گھروں میں پیغام بھجوایا کہ اس کے لیے کوئی کھانا بھیجو. ازواج نے جواب دیا اللہ کی قسم گھر میں پانی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. 9 کے 9 گھروں سے یہ پیغام آیا کہ اللہ کی قسم گھر میں پانی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعلان کیا کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی مہمان نوازی کرے گا. حضرت ابو طلحہ گئے اور حضرت ابو طلحہ نے گھر جا کے سلیم اپنی بیوی سے کہا. اور پھر سلیم نے کیا کیا؟ بچوں کا کھانا اور اپنا کھانا سب مہمان کو کھلا دیا اور بچوں کو بھی بھوکا سلایا اور خود میاں بیوی بھی بھوکے رہے. اور انہوں نے چراغ بجھا دیا اس بہانے کہ مہمان کو یہ احساس نہ ہو کہ میزبان ساتھ کھانا نہیں کھا رہا، کیونکہ کھانا اتنا زیادہ نہیں تھا کہ مہمان اور میزبان دونوں پیٹ بھر کے کھاتے. تو لہٰذا مہمان اندھیرے میں منہ چلاتا رہا تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ میزبان بھی کھا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تو دیکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہ وہ لوگ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ فاقے سے ہی کیوں نہ ہوں، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں. سمجھ آئی؟ سورہ حشر کی آیت ہے یہ. تو یہ حال ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کا کہ اللہ کی قسم گھر میں پانی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اور آج ہمارے گھروں میں اللہ کی قسم 1000 نعمتیں ہوتی. ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کوئی کھانے کی، کوئی پینے کی، کوئی چائے کی، کوئی بسکٹ کی، کوئی شربت ہے، کوئی جوسیز ہیں، کوئی ہم کھانا بنا سکتے ہیں، کوئی ہم روٹی پکا سکتے ہیں. اور روٹی کے ساتھ کوئی ایک قسم کی نہیں 10 قسم کی بنا سکتے ہیں. چاول کا پک سکتے ہیں. سارا راشن ہمارے گھر میں پڑا ہوتا ہے. اور اس کے باوجود ہمارے یہاں مہمان آ جاتا ہے تو دل تنگ پڑ جاتا ہے نا. تو ذرا اندازہ کر لیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ایک بات اور آپ کو بتانا چاہتی ہوں. حضرت عائشہ نے یہ جو حقیقت بتائی تھی شکوے کے طور پہ نہیں بتائی تھی. شکوے کے طور پہ نہیں بتائی تھی بلکہ نصیحت کے لیے بتائی تھی تاکہ لوگ بھی
اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی زندگی کے مطابق سادگی سے گزاریں۔ حدیث نمبر 493، حضرت ابو سعید مقبوری بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے سامنے بھنی ہوئی بکری تھی، چنانچہ انہوں نے ابو ہریرہ کو بھی دعوت دی۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں، حضرت ابو ہریرہ اصحاب صفہ میں سے تھے، سارا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، دین سیکھتے، آپ کی خدمت میں مصروف رہتے۔ تو ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے سامنے بھنی ہوئی بکری تھی اور وہ کھا رہے تھے۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو بھی دعوت دی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بعد کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ نے اسے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ آپ نے جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی تھی۔ کیا خیال ہے حضرت ابو ہریرہ نے انکار کیوں کیا؟ بھئی اللہ کے رسول نے جب بھنی ہوئی بکری نہیں کھائی تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ وہ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے تھے کہ جب اللہ کے رسول نے بھنی ہوئی بکری نہیں کھائی انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ آپ تو اس حال میں دنیا سے تشریف لے گئے تھے کہ جو کی روٹی سے بھی آپ کا پیٹ نہیں بھرا تھا۔ تو اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپ کی پیروی کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ آج کل کے عاشقان رسول کی طرح وہ محبت کے کھوکھلے دعوے نہیں کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی پیروی کرتے تھے۔ دوسری بات، ہمیں ایک اور بھی بات کا پتہ چلا کہ جن دعوتوں میں اسراف ہو رہا ہو، جیسا کہ بدقسمتی سے آج کل کی دعوتوں میں یہ اسراف بہت عام ہوتا ہے، یہاں تک کہ دیندار لوگوں میں بھی یہ اسراف بڑا عام ہے، اس میں شرکت سے انکار کر دینا چاہیے حضرت ابو ہریرہ کی طرح، تاکہ اسراف کی حوصلہ شکنی ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير